ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے، اگلا مہینہ حج کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ ہے۔ آج ہم اس عنوان پر کچھ باتیں سننے اور کہنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی حقیقت کو سمجھا دے، قربانی کی حقیقت کو سمجھا دے۔ حج کیا ہے، قربانی کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اسے آسمان پر قائم کیا۔ کافی دنوں تک اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح نہیں ڈالی، اور جب روح ڈالی تو آدم علیہ السلام چلنے لگے، آدم علیہ السلام باتیں کرنے لگے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ ماں سے پیدا کیا نہ کسی باپ سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے مٹی کے مجسمے کو بنا کر کے اس میں روح پھونک دی اور آدم علیہ السلام چلنے پھرنے لگے۔ آدم علیہ السلام کاموں کو انجام دینے لگے، آدم علیہ السلام باتیں کرنے لگے۔ لیکن یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہماری جو ابتدا ہے اور ہماری جو اصل ہے وہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جسم کئی دنوں تک، بلکہ ان روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے چھوڑ دیا، اس میں روح نہیں ڈالی تو آدم علیہ السلام چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے اس میں روح ڈال دی تو وہ چلنے لگے، پھرنے لگے، تمام کاموں کو انجام دینے لگے۔ تو آدم علیہ السلام مٹی کے مجسمے اور اس کے اندر روح، تو ہم جتنے انسان ہیں قیامت تک آنے والے تمام کی حقیقت یہی ہے کہ ہم جسم یعنی مٹی کا مجموعہ اور روح ان دونوں سے مل کر کے بنے ہیں۔ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ صرف روح ہو تو انسان نہیں ہے، صرف جسم ہو تو بھی انسان نہیں ہے۔ دونوں مل جائے، جسم بھی ملے اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہو جائے تو انسان بنتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر سے صرف روح نکالی جاتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مردہ ہے، میت ہے۔ میت کو کب لے جائیں گے، مردے کو کب دفن کریں گے، وہ مردے کو غسل کب دیں گے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولانا کو غسل کب دیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ انجینئر کو غسل کب دیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب کو غسل کب دیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تاجر صاحب کو قبر میں کب اتاریں گے۔ ہر ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ میت کو غسل کب دیں گے، میت کو کب دفن کریں گے، میت کا جنازہ کب ہے، جنازے کی نماز کب پڑھی جائے گی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ صرف جسم کا نام بھی انسان نہیں ہے اور صرف روح کا نام بھی انسان نہیں ہے، دونوں ملتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا ماں کے پیٹ میں، آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں بناتے رہتے ہیں۔ 4 مہینے تک اس کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی، صرف گوشت کا لوڑا ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جسم میں روح ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ جسم کے اندر دودھ تو نہیں پینا، ماں کے خون کو پینا شروع کر دیتا ہے، حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 4 مہینے تک روح نہیں ہوتی اور 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ پھر دونوں میں فرق یہ ہے کہ روح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال تو پیٹ میں دیتے ہیں، لیکن روح کی ترقی جو ہوتی ہے، روح کے اندر تازگی جو آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیٹ کے اندر یعنی دنیا کے اندر رکھی ہے۔ جسم کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی، جسم اللہ تعالیٰ بڑھوتری ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی، تازگی نہیں آ سکتی، اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر ایک پاؤں سے معذور کر دیا جائے تو اب دنیا میں آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھے گا تو اس کے پاؤں آ جائیں گے۔ کوئی آدمی، کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہاتھ سے معذور کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو دھیرے دھیرے ہاتھ اس کے آ جائیں گے، نکل آئیں گے، جس طرح درختوں کے
رکھ دیتے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ کمی اور کوتاہی اس کے اندر آخر تک موجود رہتی ہے. ایک آدمی اندھا رہ گیا، بچہ اندھا پیدا ہو گیا، اب کتنی بھی کوششیں کر لیجیے، وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سالہ زندگی گزار لے جائے گا، لیکن اس کی آنکھ کی روشنی نہیں آ پائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی جسم کو جیسا بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، کامل بناتے ہیں تو انسان کامل پیدا ہوتا ہے. کوئی نقص چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو وہ نقص اس بندے کے اندر موجود رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے. لیکن روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے. روح کو اللہ تبارک و تعالی نے تازگی بخشنے کے لیے، اس کو قوت دینے کے لیے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ ہم روح کو بدصورت بنائیں یا روح کو خوبصورت بنائیں، ہم روح کو طاقتور بنائیں یا روح کو کمزور بنائیں، ہم روح کو اچھا بنائیں یا روح کو لنگڑا اور اپاہج بنا دیں. یہ ہم تمام انسانوں کے اختیار میں. جسم کے کچھ تقاضے ہیں اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کیونکہ انسان نام ہے جسم اور روح کا، تو جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہر انسان، جتنے بھی انسان ہیں، آپ دیکھیں ہر انسان کو بھوک لگتی ہے اور ہر انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہیں، گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی لگتی ہے. تو ہر انسان کے جسم کی بھی کچھ تقاضے ہیں. اگر آدمی کو بھوک لگے اور بہت دنوں تک کھانے کو نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. آدمی کو پیاس لگے اور بہت دیر تک پانی نہ ملے تو شدت پیاس کی وجہ سے وہ آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے. رمضان کا مہینہ گزرا، آدمی 15 گھنٹے 16 گھنٹے پانی نہیں پیتا اور دھوپ کے اندر کام کاج کر کے آتا ہے، بلکہ کچھ کام کاج بھی نہیں کرتا، صرف گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کر کے کام کو انجام دیتا ہے. تو 16 گھنٹے کے اندر اس کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ جیسے ہی پانی افطار کا وقت ہوتا ہے اور پانی اپنے منہ میں لیتا ہے تو پانی پیتا چلا جاتا ہے اور بے انتہا سکون محسوس کرتا ہے. تو یہ جسم کے تقاضے ہیں، جسم ان چیزوں کو کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور انسان کو یہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح روح کے بھی تقاضے ہیں. روح کے تقاضے کیا ہیں؟ روح کے تقاضے یہ ہیں کہ روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. جس طرح جسم کا تقاضا بھوک ہو اور جسم پیاس کا طلبگار ہو تو پیاس پانی پی لینے سے ختم ہو جائے اور بھوک کھانا کھا لینے سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جب روح کو تقاضا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت روح کو نصیب ہو جائے تو جس طرح بھوکے آدمی کو کھانا کھانے سے سکون ملتا ہے، پیاسے آدمی کو پانی پینے سے سکون ملتا ہے، بزرگوں اسی طرح جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو انسان کو اللہ کے محبت کے آ جانے کی وجہ سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دلوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، دلوں کو قرار نصیب ہو جاتا ہے. تو بڑی چیز ہے کہ انسان کہ جہاں یہ ضرورت ہے کہ جسم کے تقاضے کا خیال رکھے، جسم کی ضروریات کو اپنے اوپر استعمال کرے. جب جسم بھوک کا تقاضا کرے تو کھائے، پیاس کا تقاضا کرے تو پیے، بچے بڑے ہو جائے اور نکاح کا تقاضا ہو تو شریعت کا یہ حکم بھی ہے کہ یہ ان کے فطری تقاضے ہیں. لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، لڑکی بڑی ہو گئی ہے تو اس کی شادی کر دو، اگر شادی نہیں کرو گے تو یہ گندگی کے اندر جائیں گے. تقاضے رکھیں. جس طرح بھوک کے بعد آدمی ضرور کھانا کھائے گا، اگر حلال طریقے پر کھانا نہیں دیں گے تو حرام طریقے پر کھانا کھائے گا. اسی طرح اگر نوجوان بچوں کا نکاح ضرورت کے وقت جب وہ بالغ ہو گئے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے اور نکاح کا تقاضا آ گیا، اب نوجوان لڑکے کا نکاح نہیں کیا جائے گا، نوجوان لڑکی کا نکاح نہیں کیا جائے گا. اس کے اندر فطری تقاضا ہے. فطری تقاضے کو لاگو کرنے کے لیے جب جائز طریقے ہم نہیں دیں گے تو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلے گی، نوجوان برائی کی طرف جائے گا، نوجوان لڑکی برائی کی طرف جائے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جسم کے تقاضے ہیں اور روح کے بھی تقاضے ہیں. جسم کے تقاضے کو پورے کیے جائیں گے تو جسم کو سکون ملے گا، اور اگر روح کے تقاضے کو
پورے کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو سکون نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان نام ہے جسم کا اور روح کا. صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، صرف روح کا نام انسان نہیں ہے، اور ان دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں. جسم کے الگ تقاضے ہیں اور روح کے الگ تقاضے ہیں. اگر جسم کے تقاضے کو پورے کرتے رہیں گے، روح کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، روح کمزور ہو. اور اگر روح کے تقاضے کو پورا کرتے رہیں گے، جسم کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا. صرف جسم کا کمزور اور لاغر ہو جائے گا، نحیف ہو جائے گا. تو دونوں طرف بیلنس قائم ہو، دونوں کے درمیان توازن ہو. انسان جسم کے طرف بھی توجہ دے اور جسم کے مقابل میں روح کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، بے انتہا توجہ دی جائے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جسم کا معاملہ ایسا ہے کہ جسم یہ سواری ہے اور روح جو ہے یہ سوار ہے. اس طرح گھوڑا ہے اور گھوڑے پر سوار ہونے والا انسان ہوتا ہے. تو اگر گھوڑا پر سوار ہونے والا انسان طاقتور ہے، گھوڑے کو چلانے کا اور اس کو گھمانے کا سلیقہ جانتا ہے، اس نے تربیت حاصل کی ہے، طریقہ جانتا ہے، تو گھوڑا کتنا بھی طاقتور ہو وہ گھوڑے کو جدھر جائے گا ادھر لے کر کے جائے گا. تو اسی طرح اگر روح جو سوار ہے، روح اگر طاقتور ہو جائے اور تربیت حاصل کر لے تو جسم کتنا بھی قوی ہو، کتنا بھی مضبوط ہو، وہ روح کو جہاں چاہے گا وہاں لے کر کے جائے گا، یعنی اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر کے جائے گا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ روح کمزور ہو جائے اور جسم مضبوط ہو جائے، یعنی گھوڑا مضبوط ہو جائے اور اس پر جو سوار ہے کمزور ہو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ گھوڑا کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے، تو پھر گھوڑا اسے جہاں چاہے گا لے جا کر کے پٹک دے گا. تو انسان اگر اپنے روح کو کمزور کرتا رہا اور جسم کے اوپر اس نے دھیان اور توجہ نہیں دی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جسم اس کو شراب خانے کی طرف لے جائے گا، جسم اسے جوئے کی طرف لے جائے گا، جسم اس کو برائی کی طرف لے جائے گا، جسم اس کو ہر گندگی کی طرف لے جائے گا. لیکن اگر انسان جسم کے ساتھ ساتھ روح پر محنت کرتا رہا اور روح کو طاقتور بنایا تو پھر اپنے جسم کو قابو میں رکھے گا، جسم کو اللہ کی عبادت کی طرف لائے گا، جسم کو نماز کی طرف لائے گا، جسم کو عبادتوں کی طرف لائے گا، جسم کو اللہ کے ذکر کی طرف لائے گا. یہ میں تمہید کے طور پر باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ یہ مجھے بھی سمجھ میں آئے اور آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آئے. میں تمہید اس لیے مان رہا ہوں کہ مجھے آگے چند ہفتوں تک حج اور قربانی کے تعلق میں باتیں عرض کرنی ہے. اگر یہ بنیاد آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو اگلی باتوں کا سمجھنا بہت آسان ہوگا. ورنہ لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں کہ یہ قربانی کیا فلسفہ ہے اس کا، حج کیوں کرتے ہیں، حج میں جا کر کے کیوں اتنا پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے، قربانی میں کیوں لاکھوں نہیں کروڑوں کے مقدار میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. بزرگوں میں آج جو بات کر رہا ہوں اس کو اپنے ذہن کے نہا خانوں میں چھپا کر کے رکھیے اور کانوں کے راستے سے اپنے دلوں تک لے جائیے کہ ہم صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے اور صرف روح کا نام انسان نہیں ہے. جسم اور روح دونوں ملے گا تو انسان بنے گا اور انسان کے جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں. دونوں کو تقویت دینی ہوگی، دونوں کو غذا دینی ہوگی. جسم کی غذا الگ ہے اور روح کی غذا الگ ہے. اگر ہم جسم کو غذا دیتے رہے، روح کی غذا کی فکر نہیں کیے تو ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، ہمیں عبادتوں کے کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. اور اگر صرف روح کی طرف توجہ دی اور جسم کی طرف توجہ نہیں دی تب بھی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. اس لیے جسم کی طرف بھی توجہ دینی ہے. اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھوکا رہ کر کے مر جائے ثواب کا باعث نہیں بلکہ وہ خودکشی کرنے والا کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے. تو دونوں طرف توجہ دینی ہے. روح کو تقویت دینا، روح کو طاقتور بنانا، اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں عطا فرمائی. جسم کے لیے ہم جانتے ہیں کھانا ہے، پانی ہے اور بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں. کھانے کی ہزاروں چیزیں ہیں، پینے کی بھی سینکڑوں چیزیں ہیں. ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم جسم کو طاقت دے سکتے ہیں، جسم کو قوی بنا سکتے ہیں. لیکن روح کو طاقت کس چیز سے دیں گے، روح کو تقویت کس چیز سے دیں گے، اس کو سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے اور بہت مشہور حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اس کو
جسے جبرائیل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جو نہایت ہی سفید کپڑا پہنا ہے، بال بالکل کالے ہیں اور تر و تازہ چہرہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے اندر کا رہنے والا ہے، کیونکہ کپڑے بالکل سفید ہیں اور چہرہ تر و تازہ ہے، بال بھی بالکل کالے ہیں، گرد و غبار اس پر بالکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے پر یا اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو کوئی ذرا سے بھی گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر کر کے آیا کرتا تھا تو کپڑے پہلے ہو جاتے تھے، چہرے پر گرد و غبار ہوا کرتا تھا، بالوں پر گرد و غبار ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے کپڑے بالکل صاف تھے، چہرہ بھی بالکل تر و تازہ تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کے اندر کے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اپنے ران کو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے یوں کہہ لیجیے کہ اپنے گھٹنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے یوں ملا دیا جس طرح 2 آدمی اس طرح بیٹھتے ہیں، تو ایک سامنے سے آ کر کے بیٹھتا ہے، ایک پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح گھٹنے کو انہوں نے ملا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے چند سوالات کیے۔ انہوں نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آج ہم سے کوئی پوچھ لے کہ اسلام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس حدیث میں اس کا جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقوم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں بیان فرمائی کہ اسلام یہ ہے۔ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے یا آپ کے اگر کسی کو بتانا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسلام کیا ہے، کہ اللہ کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری بات یہ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ تیسری بات یہ وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرے۔ چوتھی بات یہ وتحج وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ اور 5ویں بات یہ کہ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر طاقت ہو، قدرت ہو، اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، یہ اسلام ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کے بارے میں بتلایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس نے اگلا سوال، تیسرا سوال پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں ہمیں بتلائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو یوں سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا چوتھا سوال یا محمد اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا۔ یعنی بتا دیا کہ جتنا تم قیامت کے بارے میں جانتا ہوں اتنی ہی میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، فعجبنا، ہم سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے، اور سوال پوچھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے تو کہہ رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ تو پوچھنے والا جب کوئی چیز پوچھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہے، تو جب بتلایا دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا، لیکن جب آپ بتلا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے ان کو معلوم تھا۔ سوال کر کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ عمر تمہیں معلوم ہے کہ وہ آیا تھا جس نے سوال کیا تھا کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشان ہیں کہ آخر وہ تھے کون، ہمیں تو معلوم نہیں، مدینے کے بھی نہیں تھے، ہم پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ تمہیں سکھلانے کے لیے آئے تھے اور مجھ سے سوال کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ تو یہ حدیث تو طویل ہے، پوری حدیث کی تشریح بھی اس وقت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں انہوں نے جو
پہلا سوال کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ سوال کیا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتلائی ہے: وحدانیت، رسالت، اللہ کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جاننا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز جو بتلائی ہے وہ حج بتلائی ہے، جس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ رمضان میں روزہ ہم رکھ چکے اور زندگی بھر نمازیں روزانہ ادا کر رہے ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ جسے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، مال و دولت ادا کر رکھی ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو مسلمان ہوتے ہی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی ہم 5 وقت الحمدللہ ادا کر رہے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ بھی مالدار لوگ ادا کر رہے ہیں، روزہ بھی ہم نے رمضان کے مہینے میں رکھ لیا۔ آخری چیز جو ہے اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں جو آخری چیز ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اللہ کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ میں شروع سے جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ 5 چیزیں جو ہے، ان 5 چیزوں سے روح کو ترقی ملے گی۔ جسم کو ترقی کھانے سے پینے سے ملے گی، لیکن روح کو ترقی کس سے ملے گی؟ روح کو تازگی کس سے ملے گی؟ روح کو جو تازگی ملے گی ان 5 چیزوں سے۔ نماز پڑھیں گے روح کو تازگی ملے گی، روزہ رکھیں گے روح کبھی بنے گا، زکوٰۃ دیں گے روح کو تازگی ملے گی، حج کریں گے تو اس سے بھی روح کو تازگی ملے گی۔ یہ 5 عبادتیں جو ہے بزرگوں، یہ روح کو تازگی بخشنے کے لیے ہے، روح کو طاقت دینے کے لیے ہے، روح کو تقویت بخشنے کے لیے ہے۔ اور ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے۔ نماز کی خصوصیت عاجزی ہے۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، نماز کی حیتوں پر غور کریں تو اللہ کے بے انتہا قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ قربت کا احساس اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ کے قرب کو حاصل کیا، اتنا قرب حاصل کیا کہ اس قرب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح انسان ایمان والا جب نماز میں سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قرب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو نماز عاجزی کو بتاتا ہے۔ آدمی جتنا بندگی کرے گا، جتنی عاجزی کرے گا، اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ روزہ سن چکے ہیں، تقویٰ اس کا مقصد ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں روزہ رکھے گا وہ تقویٰ حاصل کر لے گا۔ زکوٰۃ، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا اس آدمی کا دل بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بھا وصلی علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ جو ایمان لائے گا اللہ کا دوست بنے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المتقین، ایمان والوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین، اور تقوی اختیار کرنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے۔ تو نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے اندر عاجزی آ جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر تقوی آ جائے، اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا مال اور دل پاک ہو جائے۔ اسی طرح بزرگوں، حج کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ بس حج کا مقصد ہی ہے، یہی ترتیب رکھی ہے اللہ نے۔ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزہ بھی رکھو، بھوکے بھی رہو، زکوٰۃ مالدار ہو، زکوٰۃ ادا کرو، محبت جوش میں آ گئی ہے، اب بھوکا رہنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ رمضان ختم ہوا، اشور حج شروع ہو گیا، چلو بیت اللہ کے حج کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کی ابتدا جب ہوتی ہے، جو لوگ عشق کے مراحل سے گزرتے ہیں، اصل عشق تو اللہ کی محبت ہے، لیکن لوگ جب دنیا میں لڑکیوں اور عورتوں کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اس سے بھی ذرا معلوم کیجیے گا۔ تو آدمی جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پہلے بات کرنا چاہتا ہے، نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب محبت میں اور بڑھوتری ہوتی ہے تو آدمی بھوکا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر بھوکا پیاسا ادھر پھر رہے ادھر پھر رہے، اور جب یہاں بھی انتہا نہ ہو اور جب ملاقاتیں بالکل بند ہو جائے تو پھر بے شرم بن کر کے آدمی اس کے دروازے پر جا کر کے پڑ جاتا ہے، مارے کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے، دنیاوی محبت کرتا ہے، اس کے دروازے پر جا کر کے پڑ جاتا ہے۔ لوگ برا بھلا کہتے ہیں،
کرتے ہیں، اسے بے شرم کہتے ہیں، بے حیا کہتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ محبت میں غرق ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت جب کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ نماز کے بعد روزے پر آتا ہے، اور روزے کے بعد وہ حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر پر جاؤں۔ محبت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ محبوب سے ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ ہم اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے اس دنیا میں، ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جب بہت زیادہ مطالبے کے بعد صرف تجلی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو قرآن نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو کئی پردوں کے اندر سے صرف اللہ کی تجلی ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے، نبی ہو کر کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی بولی ہے؟ ہم کیسے اللہ کو دیکھ سکتے اس دنیا میں؟ کس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو جب آدمی اپنے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو کھو دیا ہو تو ماں اپنے بچے کے کپڑوں کو دیکھ کر کے، چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی پہنچاتی ہے اور دیکھ کر کے روتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رو لیتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا لیتی ہے، تو اس کو ایک سکون ملتا ہے۔ وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اسی طرح جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے وہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر جب کعبۃ اللہ پہنچتا ہے تو اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ وہاں پہنچنے والے ہی جان سکتے ہیں جسے اللہ نے توفیق دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ گویا ایمان والوں کے دلوں کا مقناطیس ہے، چمبک ہے۔ چمبک جانتے ہیں ہم لوگ کہ لوہے کو کھینچ لیتی ہے، وہ کہ لوہا جتنا قریب ہو جائے اس کو اپنے اندر قریب کرتے 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 اچانک اپنے اندر کھینچ کر کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے چمبک۔ اسی طرح بیت اللہ ایمان والوں کے دلوں کے لیے چمبک ہے، مقناطیس ہے، ایمان والے کے دلوں کو کھینچ لیتا ہے بیت اللہ۔ ایمان صحیح معنوں میں اگر دل کے اندر ہو اور محبت کی تپش ہو، محبت کی گرمی ہو، تو بیت اللہ اس ایمان والے کے دل کو اسی طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح مقناطیس اور چمبک لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر محبت ہوئی اور دل میں طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بلاتے ہیں۔ بے انتہا مثالیں آپ دنیا والوں کے اندر دیکھیں گے، لاکھوں کماتا ہے، ہزاروں کا مال رکھتا ہے، کروڑوں میں کھیلتا ہے، اور 50 سال کا ہو گیا ہے، 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا ہے، بیت اللہ نہیں جا سکا۔ ایک آدمی دودھ بیچتا ہے، پھیری لگاتا ہے، ایک آدمی رکشے چلاتا ہے، حج بیت اللہ ہر سال جا کر کے آتا ہے۔ محبت اور طلب ہو تو مقناطیس ہے بیت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو فرمایا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام آواز لگائیے، لوگ پیادہ بھی آئیں گے، سواروں پر بھی چڑھ کر کے آئے، سواریوں پر بھی چڑھ کر کے آئے۔ ابراہیم کہا تھا اللہ کے رسول، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تو کوئی نہیں ہے، بے آمد ہے، میدان ہے، ایک انسان نہیں، جانور کا بھی پتہ نہیں ہے، میں یہاں سے آواز لگاؤں کون سنے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم آواز تم لگاؤ، قیامت تک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے وہ تمام دلوں تک آواز آج پہنچے گی، وہ تمام آج گرچہ دنیا میں نہیں آئے ہیں لیکن اس تک آواز پہنچا دینا میرا کام ہے۔ وہ اپنی مرنے سے پہلے، اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ تک ضرور آئے۔ واشنگ مشین ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کے طواف کرنے میں وہ لطف ہے، وہ مزہ ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف گھومنا اور وہ کرنا ہے، چکر لگانا ہے۔ تو ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ تمہارے گھر میں واشنگ مشین ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کپڑے جب گندے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ کہا اس پہ ڈال دیتا ہوں۔ کہا واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ کہا وہ گندے کپڑے کو گھماتی ہے، پھر کپڑا کیسا نکلتا ہے؟ صاف ستھرا ہو کر کے نکلتا ہے، کپڑے کے میل نکل جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح انسان زندگی بھر اپنے ملک میں رہ کر کے، اپنے علاقے میں رہ کر کے، اپنے کاروبار میں رہ کر کے اپنے دل کو گندا کر دیتا ہے۔ بیت اللہ آتا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف لگاتا ہے، جس طرح واشنگ مشین کپڑے کو صاف کر کے نکال دیتی ہے، اسی طرح انسان کے دل سے گناہ
اور انسان کی گندگیاں بیت اللہ کے طواف کرنے سے نکل جاتا ہے. واشنگ مشین ہے. فرمایا بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، بلکہ یہ کہ ہم کہہ لیجیے کہ جن سے انسان کا دل نہیں بھرتا اس میں سے ایک تو آسمان ہے. ہم بچپن سے بڑھاپے تک آسمان کو دیکھتے رہے، کبھی دل نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتے کہ آسمان کو دیکھ دیکھ کر کے تنگ آ گیا ہوں، ستاروں کو دیکھ دیکھ کر کے تنگ آ گیا. آدمی دیکھتا رہتا ہے اور اس منظر کو دیکھ کر کے ہمیشہ لطف اندوز ہوتا ہے. پانی ہے. پانی ہم جب بچے تھے جب سے پینا شروع کیے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، روزانہ کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ پانی پی پی کر کے تک آ چکا ہوں اب پانی نہیں پیوں. ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی بالکل بے قرار ہو جاتا ہے نہ ملے تو، اور اس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. تیسری چیز قرآن ہے، بہت تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا، کہ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو وہ قرآن کے پڑھنے میں بھی ہمیشہ لطف پاتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور بچپن سے پڑھتا جاتا ہے. اگر دل صاف ہو، دل کے اندر برائیاں نہ ہو، دل کے اندر گندگیاں نہ ہو. اور چوتھی چیز بیت اللہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے تو آدمی جتنا بیت اللہ کو دیکھتا ہے دل کرتا ہے بیٹھ کر کے دیکھتا رہے، اس کا دل بھرتا نہیں. تو یہ 4 چیزوں سے دل نہیں بھرتا ہے انسان کا. ایک آسمان کو دیکھنے سے، دوسرا پانی کے پینے سے، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت سے، اور چوتھا بیت اللہ کے دیکھنے سے. بزرگوں، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس حج کے مہینے میں ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بیت اللہ جانے کی آرزو پیدا ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے اس عنوان کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل کے اندر بیت اللہ جانے کا جذبہ پیدا کرے. میں نے عرض کیا کہ مال کے ذریعے کوئی بیت اللہ نہیں پہنچتا، بلکہ محبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ بلاتے ہیں. جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بیٹھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر بلا دیتا ہے. حضرت بندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو کھانے پینے میں ان کو لطف نہیں آتا تھا. کھاتے رہتے تھے اچانک اٹھ جاتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں عشاق اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. عشاق یعنی حاجیوں کو کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، ملتزم سے چمٹ رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کر رہے ہوں گے. کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، سوئے رہتے تھے، اچانک اٹھ کر کے چلنے لگتے تھے. بیٹھے رہتے تھے، اچانک اٹھ کر کے چلنے لگتے تھے. اچانک مجمع میں رونے لگتے تھے، اچانک بیٹھے ہوئے رونے لگتے تھے. یہ کیفیت ان کی اس مہینے کے اندر ہوا کرتی تھی، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں. تو یہ جب کیفیت اور یہ محبت تھی، دل سے لگاؤ تھا بیت اللہ جانے کا، تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں پیدا ہوئے اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے، وہاں سے تعلیم انہوں نے حاصل کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر مدینہ منورہ بلایا. 18 سال تک مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیے عربوں کے اندر. اور آج دنیا جب کہتی ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے ذہن فوراً جاتا ہے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. محبت کی بنیاد پر اللہ نے مدینہ سے بلایا نہیں، بلکہ 18 سال تک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا. تو بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے طور پر مالی اعتبار سے بھی کوشش کریں اور دل میں بھی جذبہ رکھیں. یہ عشاق کہتے ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ عشاقوں کا مجمع ہے. کوئی تہجد کا پابند جا رہا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی پاک دامنی لے کر کے گیا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو قرآن کی تلاوت لے کر کے گیا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو دین کی خدمت لے کر گیا ہے. لاکھوں کا مجمع جو مکہ المکرمہ پہنچ رہا ہے، قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے ہر ملک سے. یہ عاشقوں کا مجمع ہے، یہ عشاق کا مجمع ہے. کوئی پاک دامنی میں ممتاز ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں ممتاز ہے، کوئی دین کی خدمت میں ممتاز ہے. اللہ نے کسی اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو اپنے گھر پر بلانے کا فیصلہ فرمایا ہے. تو یہ عاشقوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع جا رہا ہے. اب کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ سے چمٹ رہا ہے، کوئی ملتزم سے چمٹ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتزم پر جاتے تھے تو اس طرح چمٹ جاتے تھے جس طرح کوئی دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے چمٹ کر کے دودھ پیتا ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے چمٹ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. تو یہ عشاق کا مجمع ہے جو مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں، آپ نے روانہ ہو چکے ہیں. ہم دعائیں مانگیں، اپنی طرف سے کوشش بھی کریں، دعائیں مانگیں، تنہائی میں بھی دعائیں مانگیں، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی، مجموعوں میں
میں بھی، اور جب موقع مل جائے، جب یاد آ جائے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، کیا قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنائی ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور یہ نہ سوچے کہ ہم کیسے مانگیں گے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جب دل میں محبت ہو تو مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ محبت بولنے کا طریقہ سکھلا دیتی ہے، کیونکہ محبت ہوگی تو جذبات کا اظہار کرنا ہوگا، اور جب جذبات کے اظہار کرنے ہوں گے تو آدمی خود بخود بولنے لگتے ہیں۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، آخری بات عرض کر دوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کا کوئی خاندان نہیں ہے، اے اللہ آپ میرے پاس آ جاتے تو میں آپ کے پاؤں دباتا، میں آپ کی خدمت کرتا، اور میں آپ کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن دیہاتی کے پوری بات سمجھ نہیں پائے، تو اکیلے میں جا کر کے اللہ کی محبت میں کہہ رہے تھے آواز سے کہ اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی نہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، کاش تو میرے پاس آ جاتا، میں بہت خدمت کرتا تجھے نہلاتا بھی، تجھے دھلاتا بھی، تیرے کپڑے بھی صاف کرتا، تیرے پاؤں بھی دھلاتا، تیرے کھانے کا بھی انتظام کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سنے تو کام گئے اور ان کو ڈانٹا کہ یہ کیا کہتے ہو تم، یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی شان پہ گستاخی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، آگے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ، ہم نے تمہیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے مجھ سے بھیجا ہے یا توڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ وہ اپنی دماغ کے اعتبار سے جو کہنے جو محبت میں پاگل ہے۔ تو جب محبت ہو انسان کو تو محبت زبان خود بخود چلا دیتی ہے، اور محبت پہ انسان خود بخود بولنے لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور عشقیہ اشعار گا رہی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روکا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہی ہے، نوجوان لڑکی ہو اور بیت اللہ کے سامنے عشقیہ اشعار گا رہی ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنید، تم بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب بیت کا طواف کر رہے ہو، یعنی کعبہ کا طواف کر رہے ہو یا کعبہ کے رب کا طواف کر رہے ہو؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی یہ کیفیت تو نہیں بنی ہے کہ رب کعبہ کا طواف کروں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو لڑکی اس درجے کی تھی، وہ کہنے لگی کہ جس کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میں تو اپنے رب کا طواف کر رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ عشق و محبت کی بات ہے، عشق و محبت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عشق و محبت وہ نہیں ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے، عشق و محبت وہ ہے جو بندے کو خالق سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر حج کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے، اس کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اپنے گھر بلائے اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان کے گھر جائیں، حج کی فرضیت، حج کو ادا کریں، عمرہ کریں، طواف کریں اور اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔